सैयदा इरम के संग यूट्यूब चैनल में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मुझे दुआ ज़हरा के बारे में कुछ भी बात नहीं करनी थी। गुज़िश्ता 3 महीनों से ये टॉपिक चला आ रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ देखते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ सुनते हैं। और अली काज़मी साहब को मेरी एक सजेशन है कि खुदारा, मैं उन्हें ये नहीं कहूँगी कि दुआ ज़हरा को माफ़ कर दें, दिल बड़ा करें। नहीं होता है भाई, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि माफ़ कर दें, दिल बड़ा कर लें, बीइंग अ मुस्लिम ये कर लें, बीइंग अ मुस्लिम वो कर लें। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। जब आप पे गुजरती है तो आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और क्या मुझ पे बीत चुकी है और क्या बीतने वाली है। बस मेरी सिर्फ, अगर आप मेहदी साहब मुझे आप अपनी खैर ख्वाह समझते हैं तो एक बात अपने जहन में रखिएगा कि ये मीडिया के लोग जो आपके साथ आ रहे हैं ना, आपके आगे पीछे हो रहे हैं, ये आपके खैर ख्वाह नहीं है। आपके खैर ख्वाह आपकी वाइफ है, उनके साथ अपनी बात शेयर करें। आपने जो भी कुछ अगला मूव करना है ना, चाहे वो अदालत के जरिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के जरिए हो, किसी को ना बताएं कि आप अगला मूव क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसा ही बताते हैं ना तो उस पे जनाब लोगों के थंबनेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, सच्चे झूठे थंबनेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। सबकी दुकानें फिर से चमकना शुरू हो जाती है, सनसनीखेज थंबनेल्स दे देते हैं कि आज ऐसे हुआ, आज मेहदी अली काज़मी साहब ने ये कहा, आज फलां गिरफ्तार हो गया। खुदारा, इन मीडिया वालों को, इन यूट्यूबर्स को किसी किस्म का भी कोई जवाब मत दें। ये आपसे मिलने आए, इनसे मिले भी मत। आपका केस अदालत में चल रहा है, आपको पाकिस्तान की अदालतों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। आपकी बेटी ने ऐसे किया, वो भुगतेगी। देखिएगा, आप जो भी अपने माँ बाप का दिल दुखाता है ना, वो कभी भी खुश नहीं रहता, कभी भी खुश नहीं रहता। चाहे वो कितने भी हज कर ले, कितने भी उम्रे कर ले, कितने भी ज़कात दे दे, कुछ भी कर लें, चाहे वो इस्लामी कवानीन उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, मगर माँ बाप की आंखों से टपका हुआ एक आंसू भी उनकी ये सारी इबादतों को मलिया मेट कर देता। दुआ ज़हरा ने आपका दिल दुखाया है, अपनी माँ का दिल दुखाया है। उसने एक नादानी की, एक गलती की, उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। आपको मुकाफ़ात अमल पर यकीन होना चाहिए कि होगा। आपकी बेटी है, जो भी उसने किया है वो सज़ा भुगतेगी। चाहे आप उसे माफ़ कर दें, वो पूरी ज़िंदगी खुश भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ना, अल्लाह के यहाँ देर है ना अंधेर है। सिर्फ उसकी रस्सी ढीली है, दुआ ज़हरा की रस्सी ढीली है। जब रस्सी टाइट होगी, जब खींचेगी रस्सी, तब दुआ ज़हरा को पता चल जाएगा कि वो ये क्या करके बैठ गई, ये उसने क्या नादानी कर ली। हंसते मुस्कुराते, दावतें उड़ाते, अपने थंबनेल्स बनाते हैं, अपनी दुकानों के शटर खोल देते हैं। उन्हें इस बात से कुछ भी नहीं लेना देना कि आप पे और आपकी वाइफ पर और आपके ख़ानदान वालों पर क्या गुजर रही है। आप खुदारा किसी भी किस्म का अपना बयान मत दें। आप पाकिस्तान की अदालतों पर पूरा भरोसा करें। पाकिस्तान की अदालतें आपके साथ हैं, आपके साथ इंसाफ होगा, आपके साथ इंसाफ होगा। और कभी भी माफ़ मत कीजिएगा दुआ ज़हरा को, कभी भी अपने घर के दरवाजे उसके लिए मत खोलिएगा, क्योंकि वो दरवाजे खुद खोलकर घर से निकली थी, अपनी मर्ज़ी से घर से खोलकर निकली थी। और मेरे मुल्क की लड़कियां, मेरे मुल्क की नौजवान लड़कियां, मेरे मुल्क की पढ़ी लिखी लड़कियां, मेरे मुल्क की वो तलबा और तालिबात जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सबको पता है कि गलत क्या है और सही क्या है। वो अच्छे तरीके से गलत और सही में तमीज़ कर सकते हैं। कोई क्यों दुआ ज़हरा के नक्शे कदम पर चलेगा? दुआ ज़हरा ने कौन सा इतना अच्छा काम कर लिया है कि लोग उसके नक्शे कदम पर चलेंगे? 14 साल की बच्ची को ये भी पता नहीं होता है कि क्लास में कौन सी टीचर उससे गलत किस्म का चैप्टर एक्सप्लेन कर रही है। 14 साल की बच्ची को ये भी नहीं पता होता कि चुटिया कैसे बांधी जाती है, कपड़ों की सिलेक्शन कैसे की जाती है, ठीक है।
اور وہ لڑکی تو 2 سال سے کرونا کی وجہ سے گھر پر بیٹھی ہوئی تھی, گریڈ 4 کے ایگزامز پاس کر کے بیٹھی تھی وہ. تو آپ ایک گریڈ 4 اور 5 کی بچی سے کیا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک لائف پارٹنر کو چوز کرے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو مجھے ابھی نہ میں دعا زہرا کے ساتھ ہوں, میں ٹوٹلی دعا زہرا کے اگینسٹ ہوں, اور مجھے پتا ہے وہ اغوا نہیں ہوئی ہے, اپنی مرضی سے گئی ہے. ان مہینوں سے میں بھی یہ ساری خبریں دیکھ رہی ہوں, سن رہی ہوں, پڑھ رہی ہوں, تو اتنا تو اندازہ مجھے بھی ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی اغوا نہیں ہوئی ہے. دوستو, آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے یہ کیسے میں اتنے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ دعا زہرا جو ہے وہ کڈنیپ نہیں ہوئی ہے, وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے. دیکھیں, دعا زہرا کو کئی مواقع حاصل ہوئے تھے جہاں وہ پروٹیسٹ کر سکتی تھی کہ میں کڈنیپ ہوئی ہوں. عدالتوں میں آئی, چاہے وہ کراچی کی عدالت تھی, چاہے وہ لاہور کی عدالت تھی, وہاں آئی, وہاں پر بھی اس نے پروٹیسٹ نہیں کیا, وہاں پر بھی وہ بڑے اکڑ کے ساتھ چل رہی تھی. بہت سے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اغوا کی گئی بچی ہے, سمپیتھی سب دے رہے تھے اسے. مہدی کاظمی صاحب کو اغوا نہیں کی گئی ہے, وہ خود سے گئی ہے, اس بات کو مان لیں. بڑی کڑوی حقیقت ہے, مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ خود سے گئی ہے. کسی بھی حالات کا شکار ہو کر جھوٹ کہہ رہی ہے کہ مجھے میرے پیرنٹس مارتے تھے. ہم نے بھی بچپن میں مار کھائی ہے ماں سے. ایک ماں اور ایک استاد ہی تو آپ کو سمجھائیں گے, برے اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں گے, اور کون سکھائے گا آپ کو؟ کیا ہماری ماں یا ہمارا باپ ہم پہ تھوڑی سی سختی کرے تو کیا ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں, وہ بھی 14 سال کی عمر میں؟ ہم مغربی معاشرے کو بہت زیادہ آؤٹ کلاس سمجھتے ہیں, بہت زیادہ ماڈرن سمجھتے ہیں مغرب کو, مگر وہاں پر بھی 18 سال کا بچہ یا بچی, جب وہ 18 سال کے ہوتے ہیں تو آزاد ہوتے ہیں, اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتے ہیں وہ لوگ. پھر کسی قسم کا قانون ان پہ لاگو نہیں ہوتا, ان کے پیرنٹس کا ان پہ کوئی حق نہیں رہ جاتا ہے. جب وہ 18 سال کے ہوتے ہیں نا, تو ان کے پیرنٹس کا ان پہ کوئی حق نہیں رہتا, ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کچھ کریں. خود گئی تھی اور کڈنیپ نہیں کی گئی ہے. باقی اسے اتنے زیادہ میک اپ کر کے, کیا بہت زیادہ میک اپ کرنے سے انسان بہت زیادہ خوش نظر آتا ہے؟ میں نے تو ایسے دکھی چہرے بھی دیکھے ہیں جو میک اپ سے ان کے چہرے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, پورا میک اپ انہوں نے تھوپا ہوتا ہے, مگر وہ بہت دکھی ہوتے ہیں. کیا میک اپ آپ کی خوشی کو بتائے گا کہ آپ کتنے خوش ہیں؟ آپ بغیر میک اپ کے بھی خوش ہو سکتے ہیں. اسے زنیرہ ماہم صاحبہ نے, مجھے تو یہ نام لیتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے, محترمہ نے اسے میک اپ کر کے بٹھایا, بالکل برائیڈل میک اپ کروا کے بٹھایا, اسے بال اس کے کھلے رکھے گئے. اس بات کو سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی ماں پر کیا بیتے گی. وہ جو ماں گزشتہ 3 مہینوں سے اپنی بیٹی سے ملنے کو ترس رہی ہے, اس کی آواز سننے کو ترس رہی ہے, آپ اسے اس طرح سے پیش کر رہی ہو. افسوس صد افسوس. مہدی کاظمی صاحب, آپ عدالتوں پر یقین رکھیں, انشاءاللہ عدالتیں آپ کے ساتھ ہیں. جو بھی عدالت سے فیصلہ آئے, جو بھی عدلیہ فیصلہ دے, آپ اس کو مانیں اور اس کا احترام کریں. باقی دعا کو اللہ کی عدالت پہ چھوڑ دیں. اللہ کا انصاف بہت بہترین انصاف ہوتا ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ انصاف اتنے اچھے طریقے سے میرے رب کر دیتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی وائف کو صبر دے. باقی آپ کی جو 2 بیٹیاں ہیں ان کی تربیت بہت اچھے سے کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے دعا کی تربیت اچھی نہیں کی ہوگی, مگر دعا کی جو 2nd سسٹر ہے انہیں اسکول بھیجیں, انہیں پڑھائیں. مجھے پتہ ہے آپ پڑھائیں گے انہیں. ابھی سے بھیجیں, ابھی سے اسے اس ماحول سے ہٹا دیں, اس کو یہ ذہن سے اس کے نکال دیں کہ دعا چلی گئی ہے. اس کی کاؤنسلنگ کریں. وہ سہمی ہوئی بچی ہے, اسے دوسری دعا نہ بننے دیں. اس کے دوست بنیں, اس کے سامنے ذکر ہی نہ کرے دعا کا. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے,
آپ کی وائف کو صبر دے اور آپ کی جو دلی تمنا ہے وہ پوری ہو، اور پاکستان کی کوئی بیٹی بھی اس طرح کا، پاکستان کی کیا کسی بھی ملک کی کوئی بیٹی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرے جو دعا نے کی، کیونکہ دعا خود گئی ہے۔ ایک 14 سال کی بچی جس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کلاس میں کون سی ٹیچر کس طرح سے پڑھا رہی ہے، کون سی ٹیچر پڑھا بھی رہی ہے یا ٹرخا رہی ہے، اسے تو اس بات کا بھی سینس نہیں ہوتا کہ گھر جا کے یہ کہے کہ جو مجھے کلاس میں پڑھایا جا رہا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط پڑھایا جا رہا ہے، یا صرف ٹیچرز اپنے کویسچن آنسرز کمپلیٹ کروا رہی ہیں اور ایکسپلین کچھ نہیں کر رہی ہیں۔ تو وہ ایک 14 سالہ بچی کس طرح سے اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکیں، ہم اپنے گریبان میں پہلے جھانکیں، تب ہیش ٹیگ کے ساتھ ہم کچھ اس طرح کے لفظ لکھیں۔ ہم اپنے گریبان میں پہلے جھانکیں اور اللہ سے ڈریں۔ اللہ سے ڈریں گے تو صحیح راستے پہ چل پائیں گے، ورنہ آپ عذاب کے لیے تیار رہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔